مائیں، یعنی اقبال کہتے ہیں نا کہ بطول باش پنہا شو ازیں دیر کہ در آگوش شبیر بگیری. آج کی خواتین کو سبق دیتے ہوئے کہ کیوں امام حسین ہیں، کیوں امام حسن ہیں، کیوں یہ فضائل و کمالات کے ہمالا پر کیوں جلوہ گر ہوئے. کہتے ہیں امی جان کی تو شان دیکھو، تو جن کی امی کا یہ مقام ہے تو امی کا فیض آگے منتقل ہوا ہے. والدہ محترمہ کا سیرت فرزندہا از امہات، سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں کیا حیرانی ہے. اتنی شان کو دیکھ کر ان کی امی جان تو دیکھو. تو پھر جتنے بڑے مقام والی امی جان ہیں انہی امی جان نے ان کو یہ سیرت سکھائی ہے. جوہر صدق و صفا از امہات، کسی بندے کے اندر جو صدق و صفا کی اتھارٹی آتی ہے تو ماں کے دودھ کی وجہ سے آتی ہے. تو پاک سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مقدس شیر کا اثر ہے جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ صدق و صفا اور کردار میں وہ اثر نظر آ رہا ہے. اب یہ نسبتیں بیان کر کے اقبال کہتے ہیں مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوائے کامل بطول. مزرائے تسلیم، تسلیم و رضا، رب کے حکم پر راضی، زہد، تقوی، پارسائی، سخاوت، عدل، انصاف، قرب الہی، اس سب کو نچوڑا جائے تو اس کے خلاصے کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے. مزرع ویسے کہتے ہیں کھیتی کو، مزرعہ تسلیم، تسلیم و رضا کی کھیتی، یعنی جہان تسلیم و رضا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوائے کامل بطول. یعنی قیامت تک کے لیے ماؤں کو جو سبق چاہیے، جن کے نقش قدم میں، جن کے اسوہ حسنہ میں، جن کے کردار سے ماؤں کو روشنی حاصل کرنی چاہیے، جو جن کے اسوہ کے اندر کردار میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں، جن کا کردار ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہے، اس کامل اسوہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس کے ساتھ ہی اقبال کہتے ہیں نوری نوریو ہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شوہرش. نوریو ہم آتشی، نوری ہیں فرشتے، آتشی ہے جن، فرما برش، یہ نوری ہوں یا آتشی، کہ یہ سارے کے سارے خدمتگار ہیں سیدہ زہرا کے رضی اللہ تعالی. فرما برش، ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں. گم رضائش در رضائے شوہرش، کیا کمال ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کے لحاظ سے جو حکم دیا ہے امت کو، کہتے ہیں اتنے بڑے کردار والی بالآخر ان کی رضا اپنے عظیم شوہر کی رضا میں گم ہے. گم رضائش در رضائے شوہرش، ادب پروردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. اقبال کہتے ہیں صبر و رضا کے لحاظ سے جن کے خمیر اور سیرت کی تعمیر ہوئی ہے،
جو صبر و رضا کی آغوش میں پلی ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ہاتھ چکی پھیر رہے ہیں، لب قرآن پڑھ رہے ہیں. آسیہ گردان و لب قرآن سرا. فرمایا جب یہ سیدہ پاک عبادت کرتی ہیں اور اللہ کے خوف میں روتی ہیں تو وہ منظر کیا ہوتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں گریہ ہائے او از بالیں، اقبال کہتے ہیں اشک او برچید جبریل از زمین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بریں. اشک او آپ کے آنسو برچید چن لیے جبریل علیہ السلام نے از زمین سے، کس مقصد کے لیے؟ کہ عرش کو سجایا جائے. اشک او برچید جبریل از زمین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بریں. جیسے زمین کے پھولوں پر شبنم کے قطرات پڑتے ہیں اور ان سے ان کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے آنسو مبارک لے کر شبنم کی طرح جبریل نے عرش پہ سجا دیے ہیں. گرائے ریخت سجائے ہم چو شبنم ریخت بر عرش بریں. اقبال مضمون کو سمیٹتے ہیں کہ جب اتنی بڑی شان ہے تو دل کیا کرتا ہے، دل کیا چاہتا ہے، دل کیا چاہتا ہے. اور ہم صرف زبان سے نہیں، جو دل اقبال کا چاہتا ہے وہی ہمارا بھی چاہتا ہے. لیکن جس وجہ سے اقبال وہ چاہت عملی جامہ اس کو نہ پہنا سکے، اسی لحاظ سے ہم بھی نہیں پہنا سکتے، کیونکہ ہماری محبت شریعت سے بغاوت نہیں کرتی. وہ محبت رسول علیہ السلام ہو یا محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا محبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، ہم شریعت کی حدیں محبت میں کراس نہیں کرتے، چونکہ اس میں محبت جن کی کر رہے ہیں وہ خود ناراض ہو جاتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں دل تو یہ کرتا ہے کہ جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرکز پرنور ہے، بندہ اس قبر کا طواف کرے اور بندہ اس مٹی کو سجدے کرے، لیکن نہیں کرتے. محبت کہہ رہی تھی لیکن جب شریعت نے روکا تو ہم رک گئے. اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. آئین حق کا جو رشتہ ہے زنجیر قدموں میں اس نے ڈال رکھی ہے، یعنی روک یہ رہا ہے کہ حق کے آئین میں غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں. تو ہم پھر کون ہوتے ہیں کہ جو رب جس سے روک رہا ہو ہم محبت کی آڑ میں وہ کرنا شروع کر دیں؟ اقبال کہتے ہیں نہیں، رشتہ آئین حق زنجیر پاس اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ ہے. دیکھو اقبال نے میرے یار بتا دیا کہ کوئی سرکار کی شریعت کی دھجیاں اڑائے اور کہے کہ یہ حب زہرا ہے، اس بے شرم کو شرم کرنی چاہیے کہ جسے سرکار کے فرمان کی شرم نہ ہو وہ پھر سرکار کی عظیم شہزادی کے ادب کیسے بجا لا سکتا ہے. اور آج زمانہ یہی ہے، یہی چل رہا ہے. اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ شان کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں، کیونکہ معصومہ ماننے والے ان کو نبی کے درجے میں مان رہے ہیں، نبیہ مان رہے ہیں. معصومہ نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے. تو اب اس پر کوئی آگے بھونکنا شروع کر دے کہ تم توہین کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو. تو سیدہ زہرا
بھی قیامت کے دن اس سے پوچھیں گی کہ تم نے میرے ابا جی سے بغاوت، ان کی شریعت اور قرآن اور حدیث سے بغاوت کو میرا پیار قرار دیا، اور جس نے قرآن اور حدیث پہ پہرا دیا تم کمینوں نے اس کو گستاخ کہا۔ پوچھیں گی انشاءاللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ان لوگوں سے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اقبال کہتا میں کیا کرتا، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ برخاکے او پاشید میں۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سرکار کی شریعت نے نہ روکا ہوتا تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں گرد تربتش، ان کی تربش کے گرد، ان کی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی تربت جو جنت البقیع میں ہے اس کے گرد اقبال کیا کرتا؟ اقبال طواف کرتا۔ ورنہ گرد تربتش گردید میں، اقبال کہتا ہے ایک سجدہ نہیں میں تو کروڑوں سجدے نچھاور کر دیتا وہاں پہ۔ سجدہ ہا جمع ہے، سجدہ ہا برخاکے ہو، اس مرکد کی مٹی پر کئی سجدے پاشید میں، اقبال چھڑک دیتا اوپر۔ یعنی ویسے قبروں پہ گل پاشی کی جاتی ہے، اقبال سجدہ پاشی کر دیتا، یعنی وہ سجدے چھڑکتا، مگر نہیں کیوں کہ سرکار ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس کام میں سرکار ناراض ہو سجدہ کیسے راضی ہوں گی؟ تو پھر وہ محبت نہیں ہے، وہ شریعت سے بغاوت بن جائے گی۔ تو یہ معیار اور فلسفہ شاعر مشرق نے خاک پنجاب سے بیان کیا، اور اس کی ہر جہت میں اگر بیان کر سکتے ہیں تو ہم اہل سنت بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ لکھا ہے نجدی فکر کے مطابق یہاں بہت سے شرک کے فتوے لگتے ہیں، اور ایسے ہی رافضی جو سوچ ہے اس کو بھی ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، جہاں محبت میں قرآن کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جہاں محبت کی آڑ میں وہ مقام جو مقام نبوت ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، جہاں محبت کی آڑ میں وہ مقام جو انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی اگلا مقام ثابت کیا جاتا ہے، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا جاتا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولا۔ کہہ رہا ہوں انسانوں مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو ایسی ساری محبتیں اس طرح والی وہ جہنم کا راستہ ہے، اور ہم جہنم سے بچانے کی آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ گستاخ ہونے کے تانے دیتے ہیں، کروڑ بار یہ تانے دیتے رہیں۔ ہم دین محمد سے ان کو دو نمبری نہیں کرنے دیں گے، ہم قرآن پر ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ کو آڑ بنا کر شریعت پہ ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ کے مقام و مرتبہ پر ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، جان دے دیں گے، ایک جان کیا کروڑوں جانیں بھی دیں گے، لیکن ان کو دین محمد علیہ السلام پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ میرے چند مطالبات ہیں،
ہم آج سے نہیں، ہم سال ہا سال سے شوال میں